السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم بات کر رہے تھے کہ دین کے تین اہم اصول، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اپنے دین کی معرفت اور ہمارے نبی علیہ السلام کی معرفت۔ تو آج ہم بات کریں گے دین کی معرفت میں سے دوسرا درجہ تھا ایمان کا اور تیسرا درجہ تھا احسان کا۔ اسلام پہ ہم نے بات کی، تو آج ہم بات کرتے ہیں ایمان پہ۔ ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، 70 سے زیادہ حصے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ تو شرم و حیا بھی یہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ جس بندے کے اندر شرم و حیا موجود ہے تو گویا اس کے اندر ایمان کا ایک درجہ موجود ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ ایمان کے درجات میں سے سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور فرمایا کہ سب سے ادنا درجہ ایمان کے حصوں میں سے یہ ہے کہ راستے میں سے تکلیف دہ ایذا والی چیز کو ہٹا دینا، کانٹے دار جھاڑی کو، کانٹے والی چیز کو، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا۔ تو ہم بات کرتے ہیں ایمان کے ارکان کتنے ہیں۔ تو ایمان کے ارکان 6 ہیں اور اسلام کے ارکان 5 تھے۔ تو ایمان کے ارکان 6 جو ہیں یہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، اور نمبر 2 ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اور نمبر 3 پر ہے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا، اور نمبر 4 ہے اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر ایمان لانا، اور نمبر 5 پہ ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، اور نمبر 6 پہ ہے قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ اب ان کی ہم دلائل کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کو ایک ہی جگہ پہ ارشاد فرمایا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 170 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم پھیر لو وجوہکم، اپنے چہروں کو، قبل المشرقی والمغرب، یا اپنے چہروں کو مشرق کی جانب یا مغرب کی جانب پھیر لو، یہ نیکی نہیں ہے۔ ولکن البر، بلکہ نیکی البتہ یہ ہے کہ من آمن باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لایا جائے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لانا، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، والکتابی، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا، والنبیین، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر ایمان لانا۔ یہ 5 چیزیں ایک ہی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، اور 6ویں چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ القمر کی آیت نمبر 49 میں یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک تقدیر کے مطابق، ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے۔ تو اسی طرح اس کے ساتھ تیسرا درجہ ہے احسان کا۔ احسان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا احسان یہ ہے کہ بندے کے عبادت کے اندر یہ بات ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بذات خود اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے، عبادت اس انداز سے کرے، نماز اس انداز سے پڑھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو بندے کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک مجلس میں موجود تھے، تو ایک اچانک آدمی ایسا آتا ہے کہ جس پہ یعنی کہ سفید لباس ہے اس کے چہرے کے اوپر، اس کے جسم کے اوپر کوئی سفر کے اثرات بھی نظر نہیں آ رہے، لیکن وہ آدمی اجنبی ہے، ہم اس کو پہلے نہیں جانتے، نہیں پہچانتے۔ تو وہ آ کر 2 رانوں پہ یعنی کہ 2 زانو ہو کر بیٹھ جاتا ہے، جس طرح ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، التحیاتو پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اس طرح اس نے اپنے ہاتھ دونوں اپنی رانوں پہ رکھ لیے، جس طرح ہم تشہد میں بیٹھ کے اپنے ہاتھوں کو دونوں اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھ لیتے ہیں، اس طرح وہ بیٹھ گیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری سچا رسول ہوں، اور 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور
اسی طرح اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنا اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ تو اس نے پھر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے اور خود ہی تصدیق کر رہا ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایمان کے 6 درجے ہیں، 6 حصے ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا، اور نمبر 4 اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر ایمان لانا، اور نمبر 5 ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، اور نمبر 6 ہے یوم قیامت یعنی کہ قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ یہ 6 چیزیں ہیں۔ تو اس نے پھر کہا کہ صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا اے اللہ کے رسول علیہ السلام۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہمیں پھر تعجب ہوا، خود ہی سوال کر رہا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے آپ احسان کے بارے میں بتائیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو عبادت اس حال میں کرے، اس نظریے سے کرے کہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بذات خود دیکھ رہا ہے۔ اس انداز سے اللہ کی عبادت کرے، نماز پڑھے کہ تو اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو کہ تیرے دل میں یہ بات نہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اپنے سامنے، تو پھر یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ضرور دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جواب دیا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے نا، اس سے زیادہ بہتر سوال کرنے والا جانتا ہے۔ جو سوال کر رہا ہے قیامت کے بارے میں وہ زیادہ جانتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر مجھے آپ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں بتا دیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی، اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بدن سے ننگے، پاؤں سے ننگے لوگ ہیں، بکریاں بھیڑیں چرانے والے، وہ بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر اس کے اوپر فخر کریں گے۔ تو پھر وہ آدمی وہ چلا گیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ کیا جانتے ہو یہ آدمی کون تھا جو آ کے بیٹھا تھا، جس نے آ کے سوال جواب کیے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول نہیں جانتے، اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلام کے 5 ارکان اور ایمان کے 6 ارکان ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور احسان کا جو ایک درجہ ہے کہ ہماری عبادت کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہماری کیفیت یہ نہیں تو یہ کیفیت لازمی ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں ضرور دیکھ رہے ہیں۔